ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ آج کا پروگرام ناز برداریاں بہت ہی اسپیشل، کیونکہ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود تو ہوتی ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، لیکن ان کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں اسپیشلی طور پر انوائٹڈ ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، اسکالر، ماہر تعلیم اور اس کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، جناب محمد افضل ورائج صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ سر، آپ دونوں سے میرا ایک ہی کویشچن ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام عدم استحکام کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ عشاء، ہمارے پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے ہمیشہ سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے ہمارے پاکستان کی دو پاپولر ترین جو پہلی پارٹیز تھیں وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ تھی، اس میں کبھی کاف لگ گیا، کبھی جیم لگ گیا اور کبھی نون لگ گیا، اس میں لگتا رہتا ہے۔ تو جو پاپولر ترین پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف ہیڈ کرتے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ لیڈ کیا کرتی تھی۔ حیران کن بات یہ کہ دو بڑی سیاسی پارٹیز، اور چپلش اس انتہا پہ تھی کہ ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری پارٹی سے صبر نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مینڈیٹ پورا، اس کو جتنا انہیں ملا ہے مطلب 5 سال کا، یہ 5 سال پورے کریں، اور پبلک کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے بھی کہ نہیں، کچھ ڈلیور کرنے کے لیے ہے، ان کے پاس کوئی ویژن ہے لوگوں کو کچھ ڈلیور کرنے کا۔ لوگوں کو 5 سال میں پتہ چلے گا نا کہ بھائی یہ پارٹی کامیاب یا ناکام ہوئی ہے۔ لیکن اتفاق کی بات دونوں میں صبر ہی نہیں تھا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ ابھی انتخابات ہوئے ہیں، ایک پارٹی جیت کے آئی ہے، اس نے اپنی حکومت بنائی ہے، جیسے بھی بنائی ہے، اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائی ہے، جیسے بھی بنا لی۔ یہاں آپ کو پتہ ہے نا، نادیدہ قوتیں ہیں جو 10 بندوں کے بل بوتے پر حکومت، آپ کے پاس 400 سیٹ ہے اور میرے پاس صرف 10 سیٹیں ہیں، تو کچھ ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری ڈوری ہیں، وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ یہ 10 بندوں والا جو ہے نا، جیسے اب بنی ہوئی ہے، آپ پنجاب میں مثال لے لیں، مطلب دور جانے کی کیا بات ہے، اس وقت پنجاب میں 10 نشستیں ہیں کاف لیگ کے پاس اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کاف لیگ ہے۔ اچھا، یہ ندیدہ قوتیں کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بیچاری، ان کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ جس کی بھی گورنمنٹ بنی ہے، دوسرے کے پاس صبر نہیں ہوتا تھا کہ وہ 5 سال صبر کرے اور اسے کہے کہ جی آپ حکومت کریں 5 سال کے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ منشور لے کے آئے تھے، جو آپ نے نعرے لگائے تھے انتخابات سے پہلے کہ ہم مہنگائی دور کر دیں گے، ہم بے روزگاری دور کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ، جو بھی آپ نے نعرے لگائے تھے، اب 5 سال میں یہ کر کے دکھائیں۔ جب نہیں کر پائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آپ دور دور نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو دونوں پولیٹیکل پارٹی، دونوں بڑے لیڈر سے، محترمہ بینظیر بھٹو تو خیر انٹرنیشنلی میں بار بار کہہ چکا ہوں، ان کے پاس بہت بڑا ویژن تھا، وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے اب سال لگیں گے محترمہ بینظیر بھٹو کا متبادل پیدا ہونے میں۔ تو محترمہ بھی مطلب جو ہمارا یہاں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے سیاسی عدم استحکام کا شکار، محترمہ بھی اسی ٹریک پہ تھی، چونکہ سسٹم ایسا ہے، تو جیسے دوسرے کرتے تھے محترمہ بھی وہی کرتی تھی، پھر وہ بھی حکومت گرانے پہ تل جاتی تھی کہ اب نواز شریف حکومت نہیں کرنے دیں۔ یہاں پر 2.5 سال سے زیادہ، 3 سال سے زیادہ کسی کو چلنے نہیں دیا۔ بعد میں انہی دو پارٹیز نے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا، تو اسے میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا۔ لنڈن میں بیٹھ کے ایگریمنٹ ہوا میاں صاحب کے اور محترمہ کے درمیان کہ جو بھی پارٹی ہے جیسے بھی ہے تو وہ پارٹی جیت، اور دوسرا اس میں میثاق جمہوریت، کاش اس پہ عمل ہوتا، اس میں یہ بھی طے تھا کہ اب ہم نے چھوٹی پارٹی سے بلیک میل نہیں ہونا، یہ بڑی چیزیں تھی اس میں، لیکن سب کچھ ویسے ہی ہوا۔ اب خیر زرداری صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو، جب ان کی حکومت بنتی ہے 2008 کے الیکشن کے بعد، پتہ نا 2007 میں محترمہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری صاحب نے سنبھالی تھی اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا۔ تو آصف علی زرداری صاحب جب پارٹی کے سربراہ بنے تو پھر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے میثاق جمہوریت پر پوری طرح سے عمل کرنا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی قائل کیا کہ آپ نے محترمہ کے ساتھ جو ڈکلریشن سائن کیا تھا، ڈکلریشن آف ڈیموکریسی، ہم سب نے مل کر اس پہ منوان عمل کرنا ہے، 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم مل کے حکومت بناتے ہیں، ہم اس کی کامیابی یا ناکامی پہ نہیں جاتے۔ تو عشاء یہ طے پایا تھا کہ 5 سال پورے کیے جائیں گے، تو پھر 5 سال پورے ہوئے، اور اس سے پہلے جو 5 سال پورے ہوئے تھے وہ اس کا کریڈٹ پرویز مشرف کو جاتا ہے، ایک ڈکٹیٹر کو، کہ انہوں نے 5 سال ڈنڈے کی طاقت پہ کروایا، وہ کاف لیگ کی جیسے بھی حکومت بنی، اور اس جو ٹنیور تھا اس میں 3 وزرائے اعظم جو تھے وہ تبدیل ہوئے تھے 5 سال میں، اور چوری شجاعت حسین اللہ ان کو صحت تندرستی، آج کل بڑے بیمار ہیں، اور ہمارے آج آپ سوال تو نہیں تھا، طاہر القادری صاحب بڑے بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی شفا دے۔ اچھا، چوری شجاعت حسین صاحب بھی کچھ 40 دن کے لیے وزیر اعظم رہے تھے تب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں
سیاسی قائدین جو ہیں آج اس موضوع پہ جو کویشچن ہے نا اس پہ اتھارٹی ہیں جناب افضل بڑائی صاحب جی. تو میں چاہوں گا افضل بڑائی صاحب کی بہت ساری کوالٹیز ہیں. آپ ممتاز دانشور ہیں, ایک معروف اسکالر ہیں, آپ ماہر تعلیم ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین ایک تجزیہ کار ہیں. تو آج ان کو میں نے گزارش کی تھی, ہم ایک تقریب میں تھے تو وہاں میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی آج آپ ناز برداریاں اسپیشل میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو مٹیریل ہے, آپ کے پاس جو مطلب پولیٹیکل, ہمارے یہاں پالیٹکس کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں, تو میں نے کہا جی آپ پالیٹکس پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں تو آج آپ تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے کہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ بار بار ڈی ٹریک کیوں ہو جاتا ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے کیا ان میں ابھی تک یہ شعور نہیں ہے؟ 75 سال ہو گئے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے, ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور پاکستان واحد ایسی مملکت ہے جہاں بار بار آمریت آتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب آمریت آتی ہے تو پھر یہ بیچارے, ان کو یہاں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی, پھر انہیں لنڈن بھاگنا پڑتا ہے, پھر یہ امریکہ چلے جاتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ تلخ ایکسپیرینس بھی ہے, تو پھر ان کو یہ شعور کیوں نہیں آیا سیاسی پارٹیوں کو, پھر بھی یہ آپس میں الجھتے کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے آج انہیں دعوت دیا, ذرا ان سے یہی کویشچن کیجیے. افضل بڑائی صاحب سے دیکھتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں FM4 کے ٹی وی دیکھنے والے, وہ کتنا استفادہ کرتے ہیں ان سے, ذرا ان سے کویشچن کیجیے, ان سے لیتے ہیں جواب. جی سر, آپ کا سینس آف ویو کیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کا جو معاشی سیاسی نظام چل رہا ہے یہ کس لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے اور یہ کیوں گھاٹے کی طرف جا رہا ہے اور یہ سسٹم خراب ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ناز صاحب کی خوش گمانی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری بڑی گہری نظر ہے. میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے, میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں. جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ گھوم پھر کر کہانی پھر وہیں کیوں آ جاتی ہے, یہ وہی چوراہا, وہی رستے, وہی باتیں, وہی داستانیں, یہ بار بار اسکرپٹ جو ہے یہ کون لکھ رہا ہے, یہ گھوم کے پھر وہیں آ رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اگر 2 لکھیں گے, اس کو جتنی بار مرضی کریں جواب 4 ہی آئے گا. جی, بار جتنے مرضی تجربات کر لیں, اور ماضی سے ہی حال نکلتا ہے. جی سر, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری نظریاتی اساس تھیں, وہ جو ہم نے سوچ کر دیکھیں, ایک عمارت ایک انجینئر کا بناتا ہے جی, اور اس کے لیے اس کا نقشہ نویس جو ہے اس کا نقشہ بناتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے نا اس طرح سے اس کی وینٹیلیشن, اس کی کیا مطلب ہے, اس کی خوبیاں خامیاں. اچھا, اگر وہ ساری عمارت بنا دی جائے اور اس طریقے سے نہ بنائی جائے, اور جو لوگ اس میں رہیں وہ کہیں جو انہوں نے کہا تھا, جو اس نے بنایا تھا, جو اس نے اس کے بارے میں جو سہولیات میں وہ مل نہیں رہی, تو بھائی آپ نے وہاں پر کمی چھوڑی ہے. تو یہ صورتحال بنی ہے. مثال کے طور پر قائد اعظم سے پوچھا گیا, قائد سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, تو آپ نے فرمایا کہ 1400 سال پہلے پاکستان کا آئین لکھا جا چکا ہے, اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں, یعنی قرآن پاک. جی, لیکن ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا. ہم ان کی یہ بات کو اور تک نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ بعض لوگوں نے دور کی سوچی اور سوچا کہ شاید سیکولر نظریات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے اور مذہبی عنصر آگے آئے گا. قائد اعظم سے بڑا سیکولر کون تھا؟ اور پھر سیکولر کی تشریح کرنے والے اس بات پر کیوں نہیں آئے, انہیں سمجھ کیوں نہیں آئے کہ اسلام سے بڑا سیکولر نظریات کو سپورٹ کرنے والا کوئی مذہب ہے دنیا میں؟ تو اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا, اب جو بانی پاکستان ہے وہ جو کہہ رہا ہے, اور دوسری طرف وہ جو سوچنے والے تھے جنہوں نے تخیل دیا مفکر پاکستان, وہ کہہ رہے ہیں تیری دعا جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے, فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. اور پھر وہ ساتھ میں وہ اس کی رہنمائی مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو رول آج سے 1 صدی پہلے, یہ آج کی بات نہیں, ذرا غور کیجئے گا. جب ہم نے نہ ان بنانے والوں, نہ مفکر پاکستان کی سنیں گے ہم, اگر نہ بانی پاکستان کی سنیں گے, نہ اللہ کے قرآن کی سنیں گے, نہ اللہ کے رسول کا فرمان سنیں گے, تو پھر ہم کہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پھر آدھا تتر اور آدھا بٹیر چلانے کی کوشش کریں, یہ صورتحال نہیں ہوتی. دیکھیں میں اس میں جیسے اقبال آگے آئے, اقبال کو آگے دیکھیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں
کہ طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی جی. اور آج ہماری ناؤ کو پار لگانے والے دنیا بھر میں مارے مرے کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, ایک ایسی ڈائریکشن دینے والے وہی پنجہ یہود والے جو تھے, ان کی ایک حاکمیت کو دنیا نے اگر تسلیم کر لیا, ہم نے منوان تسلیم کر لیا. اور نظام کیا ہے دنیا میں, نظام کیا چل رہا ہے, چل رہا تھا اور کیا چل رہا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, انسانی حقوق اور دوسرے ہیومن رائٹس, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ وہ, اور نظام یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. لیکن یو این او میں جب سارے ملک بیٹھے ہوں گے تو 5 ملکوں میں سے اگر ایک بھی ویٹو کر دے بات, تو بات ہی ختم. بھئی قوم ہی نہیں برابر جی. ساری دنیا کی قومیں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں, تو انسان کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور ہم نے کیا کیا, ہم نے کوئی نیا ڈھانچہ یا اس میں سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے دانشوروں نے, ہمارا کیا وہ کرسی کا کھیل شروع ہوا اور ہم آئے اس طرف آئے جی. اور دیکھیں اگر آئین پھر اس پر آ جائے کہ نہ انہوں نے مفکر پاکستان کی سنی نہ بانی پاکستان کی سنی, تو آگے اپنا آئین ترتیب دے رہے ہیں, تو پھر اس آئین پر ہی آپ رک جاتے. بھائی رول آف لا جو ہے وہ صرف لکھنے سے, دیوار پر لکھنے سے, اگر ہم دیوار پر لکھیں کہ یہ دیوار جو ہے نا میٹھی ہے, تو جتنی بار مرضی اسے کوئی چاٹے وہ میٹھی نہیں ہو جائے گی. بالکل. میٹھا تو میٹھا ڈالنے سے ہی ہوگا نا. تو یہ صرف یہ کافی نہ تھا, اور اس پہ مشق کیا کی گئی کہ مجھے بتائیں, ایک آئین بنایا پورا, یعنی کہ کنسنسس سے مطلب بنایا گیا ایک آئین, آخر کار سوچا گیا, جی قائد کو ٹائم نہیں ملا تھا, فلاں اس کو ٹائم نہیں. بھائی اس بندے کو کہہ رہے ہو جو اپنی ساری زندگی اس ملک کے لیے وقف کر رہے, اگر اس کی ضرورت ہوتی تو وہ آئین نہ آپ کو دے سکتا, وہ پاکستان دے سکتا ہے, ملک دے سکتا ہے, آئین نہیں دے سکتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب چلیں, خیر ایک پوری قوم نے مل کر ایک آئین بنا ہی لیا, تو بھائی اب اس پہ بار بار اس میں کیا نکل آتا ہے, امینڈمنٹس, آئے روز کی امینڈمنٹس. جب بھی کوئی گروہ آتا ہے, جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, جب بھی کچھ لوگ آتے ہیں, اپنے مفادات کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, رستے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے 58(2) بھی آئے گی اب جی, تو اختیارات کا منبع جو ہے پریزیڈنٹ کی طرف شفٹ کر دیں گے. نہیں جی آگے جی پارلیمانی نظام کی طرف چلے جائیں گے جی, نہیں جی اب یہ نہیں, اب 18ویں آ جائے گی, اب جی اب جیسے آج کل گلگلہ مچا ہوا ہے اور دھواں تو وہیں سے نکلتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ ہو. میں پارٹی بازی کی بات یہاں کرنے نہیں بیٹھا, میں تو ایک نظام کی بات کرنے بیٹھا ہوں کہ نظام میں کیا ہے اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور بار بار کیوں وہاں آتے ہیں, جیسے کہ ناز صاحب نے ایک بڑا خوبصورت یہ ایک سوال کھڑا کر دیا, اور ویسے تو انہوں نے کو ہمالیہ کھڑا کر دیا, اس کو عبور کرتے کرتے تو شاید میرے چیتھڑے اڑ جائیں. بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں, یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات جو ہے کہ دیکھیں پھر اس طرف آ جاتے ہیں. امینڈمنٹ اب آ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں, اب اپنے آپ کو سیو کرنے کی امینڈمنٹ آ رہی ہے پوری دنیا میں. اب جس دنیا کو آپ کاپی کر رہے ہیں, عالمی تنہائی کے ڈر سے آپ جس کو کاپی کرو, عالمی طور پہ ہم تنہا نہ ہو جائیں. اچھا عالمی طور پر تنہائی سے ڈرتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ کیا بات ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں آپ سلیکٹ کریں گے وہاں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جمہور سے, یہ جمہوریت جمہور سے ہے نا, تو جمہور سے جب بھی کوئی قانون بناتے ہیں, وہ جب بھی ناز صاحب کسی قسم کی آئین میں اپنے ملک کی ترمیم کرتے ہیں, ریفرنڈم کرواتے ہیں, عوام سے رائے لیتے ہیں. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں اتنے الیکشن نہیں ہوتے جتنے ریفرنڈمز ہوتے ہیں, بار بار عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہمارے بس الیکشنز ہوتے ہیں, اگر کبھی نہ کبھی کوئی ریفرنڈم کی نوبت آئی بھی تو وہ اسے بھی ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا. صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ آمر جو ہے وہ چاہیے نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام, یہ پوچھا جاتا ہے, یعنی وہ بھی ایک مذاق کیا جاتا ہے. اچھا ہمارا وہ جمہور سے رائے لینے کا معاملہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا. کیوں نہیں جاتے بار بار, بھائی آپ اتنی بڑی تبدیلی کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں. اچھا جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے نہیں, جب آپ لوگوں کی رائے نہیں لیں گے, ان کی تائید پھر اس کے پیچھے نہیں ہوگی,
اور جب عوام کی تائید کسی چیز کو حاصل نہیں ہوگی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سونے کا ہو، جس طرح کا مرضی ہو، وہ آگے نہیں چل سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے یہ غلط بات ہے، ڈنڈے کے ساتھ، جوڑ توڑ کے ساتھ، سازشوں کے ذریعے نہیں۔ جب تک جمہور اس کے پیچھے نہیں ہوں گے، کوئی بھی نظام آگے نہیں جا سکتا۔ جی اب دیکھیں، بار بار قانون بنایا جاتا ہے، آخر کیوں کہا جاتا ہے جی نہیں؟ اور بھائی جب تک اس کو میں اس بارے میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا، میں یہ بات بیان کرنا چاہوں گا، جو عالمی استحصالی نظام کو تو تم نے مان لیا، تم نے یہ چیز مان لی کہ یہ 5 قومیں، یہ امریکہ ہے، یہ فرانس ہے، یہ چائنا ہے، یہ رشیا ہے، یہ جن کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ تو یار تم تھوڑا سا غور کر لیتے کہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اب دیکھیں پوری دنیا میں کتنا استحصال کا بول بالا ہے، کیا ہے؟ آپ کو دنیا بھر میں، پوری دنیا میں گھومیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو پارلیمانی نظام ملے گا، صدارتی نظام ملے گا، آج بھی بادشاہت ملے گی، آج بھی کہیں خلافت بھی ملے گی، کہیں ہے خلافت؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کیوں غائب ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ چیز کیوں نہیں بنوا پائے؟ دیکھیں اگر ہمیں تنہائی کا غم کھائے جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو پر ایمان ہے، ایمان بالیقین سے محروم لوگ اس ناؤ کو کیسے پار لگائیں گے؟ جن کو یہ یقین نہیں، خدا کہتا ہے میں تمہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا اگر تم میرے پہ یقین تو رکھو۔ ہمیں خوف ہے نہیں جی ہم عالمی طور پر تنہا ہو جائیں گے۔ بھائی تنہا کیوں ہو جاؤ گے؟ آپ ان کو یہ باور کیوں نہیں کرا سکے؟ آپ انہیں کیوں نہیں بتا سکے کہ سر دیکھیں کہ سب کچھ چل رہا ہے پوری دنیا میں، سارے نظام چل رہے ہیں جو روز ازل سے چلتے آ رہے تھے، تو اس کا مت نام لیں، نہ خلافت کا نام نہ لیں، زبان کاٹ دی جائے گی۔ ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ اسلامی اشعار سے آپ کو کیوں تو اس نے 100 سال پہلے اس ملک کو سوچنے والے نے جب کہہ دیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، تو پھر کرتے اس کے بارے میں آگے کی طرف۔ لیکن میں یہی کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ جو کہیں مولوی نہ آ جائے، وہی ملا نہ آ جائے۔ بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام سب کا دین ہے، سب اس کے مسلمانوں کا سب کا دین ہے، اس سے اتنا خوف زدہ کیوں ہوں گے؟ اور پھر جو انہیں بھی یہ پتا تھا، جنہوں نے اس ملک کا سوچا تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے ایفرٹ کی تھی۔ اب آپ اگر یہ پوچھیں، اگر یہ سوال کرتے کہ جی ہم جو ہے نا نقائص پر گفتگو کرتے ہیں اور لیکن سلوشنز نہیں دیتے، یہ تو بتاتے ہیں، میں پارٹیزم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی نظام جو ہے، پہلا پوائنٹ تو جو میں نے پہلے کہا، جمہور کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا جی۔ اچھا دوسری بات، جب تک اخلاص نیت سے قومی سوچ کو سامنے رکھ کے مجھے ایک بات بتائیں، ہم کوئی بھی قانون بنا رہے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ٹھنڈی ہواؤں میں رہنے والے، گرمیوں کے موسم میں بھی ٹھنڈی ہواؤں میں رہنے والے، وہ جنہوں نے نہ غربت کا کبھی نام تک نہیں سنا جی، جنہوں نے کبھی غربت کے بارے میں سوچا، وہ غریب کا کیا سوچیں گے؟ آپ میری دیکھیں، آپ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اب یہ کلیئر ہے، اب یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک آپ اس سے رابطہ نہیں کریں گے جس کی روز چھت ٹپکتی ہے، جس کے بچے روز بلکتے ہیں، جب تک تم اس تک رسائی، وہ بات کیا ہوگی؟ بادشاہ حضور بیٹھے ہیں، کوئی بھی آ گیا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بادشاہ حضور آتے ہیں، مشیروں کی ایک لمبی چوڑی قطار۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے درباروں میں بھی اتنے وزراء نہیں تھے، اکبر بھی 9 رتن تک ہی رہ گیا تھا۔ یہاں پر تو ظفر پوری موج ہے، فوج کی فوج ایسے مطلب لائنیں لگی ہوئی ہیں، مشیر ہیں، اچھا وہ سب اچھا کر آگ لاپ رہے ہوتے ہیں صبح شام، اور بادشاہ حضور مست ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں جب تک وہ جو لوگ ہیں، جب تک ہم اس کلاس کے لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے جی، جن کو ان چیزوں سے واسطہ ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیونکہ گفتگو کا حصہ رہتا ہے، ناز صاحب جو ہیں وہ ان سے بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا
کہ دکھی کا دکھ دکھیا ہی جانتا ہے. جی جی ایسی ہی بات ہے. وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں مشکل دیکھی نہیں اور نسل در نسل جو ہے وہ بادشاہ ہی آ رہے ہیں اور ان کو غم کھائے جا رہا ہو. جی غریب دیکھیں غریب کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ آپ کو اگر غریب کی نمائندگی کے لیے آگے آپ کو دیا گیا تھا کچھ تو کیا آپ نے کیا ہے؟ میں چند دن پہلے مجھے تو ہنسی آ گئی اس بات. میں تو ہنس پڑا جب میں نے یہ سنا کہ جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے مہنگائی کا. سن کے ہمیں بھائی ایسے نہیں چل سکتا. آپ صرف مہنگائی کا ہمیں بڑی تکلیف ہے. اچھا جی ہمیں بڑی تکلیف ہے, بڑا رو کے میں نے یہ سائن کر دیے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کوئی جیسے کہے کہ سزائے موت دینے سے پہلے جج صاحب بہت روئے. یہ پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو آپ دیکھیں. اچھا پھر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں لوگوں میں ایک لاوا پک رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں اب یہ چوراہے پر بار بار آتا ہے نا, اگر یہ معاملہ اس کو اب بھی نہ کسی نے سنبھالا تو یہ آخری بار ہوگی. بار بار یہ گاڑی اس طرح سے گھوم کے ناصر نہیں آئے گی. لوگوں میں جس طرح کا لاوا اب پک رہا ہے, اب لوگوں میں وہ صورتحال نظر آ رہی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا لوگ اس طرف اب جا رہے ہیں جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو یہ سارا نظام جو ہے جو غریب کو اس کی غربت کا حل نہیں دے سکا, جو ایک پاکستانی کو اس کا حق نہیں دے سکا, جو ہمارے خوابوں کی ہمیں تکمیل تک نہیں پہنچا سکا, اس نظام کو اس کھیت سے ہی تشبیہ دی جا سکتی ہے. عائشہ میں ان کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. جب انہوں نے فرمایا نا کہ اس وقت دنیا میں سارے نظام چل رہے ہیں, ڈیموکریسی ہے, بادشاہت ہے, جو کچھ بھی ہے, امپیریلزم. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم خلافت جو ہے یہ کیوں کہیں رائج نہیں کر سکے. یہ مسلمانوں کی کمی ہے نا. جی سر. مسلمان یہ پروو نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور اس سسٹم پہ عمل کر کے آپ غربت کو ختم کر سکتے ہیں, لوگوں کے تمام مسائل کو ختم کر سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم دنیا میں 50 کے قریب ملک ہے اسلامی, 50 سے زیادہ 55 کے قریب, کوئی ایک ملک ہم نے اپلائی نہیں کیا. ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ اگر خلافت ہوتی تو دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہوتا. ایوب خان کے دور میں ہمارے ایک وفاقی وزیر تعلیم تھے, بہت بڑے دانشور تھے, بہت ماہر تعلیم تھے, جیسے ہمارے افضل بڑائی صاحب ہیں, ان کا نام تھا ٹی ایم یوسف. وہ گئے برطانیہ کے دورے پر, اور اس وقت برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے سر ونسٹن چرچل, وہ دنیا کا بڑا نام, جیسے ہمارے یہاں اقبال کا احترام کیا جاتا ہے, وہاں برطانیہ میں سر ونسٹن چرچل کا احترام کیا جاتا ہے. تو ٹی ایم یوسف کی ان کی خواہش تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو. خیر کسی طریقے سے ملاقات ہوئی ونسٹن چرچل صاحب سے, ہمارے وفاقی وزیر تعلیم کی. تو بیٹھے بیٹھے بات ہوئی تو ہمارے ٹی ایم یوسف صاحب کہنے لگے انہیں, ونسٹن چرچل کہتے ہیں سر دنیا میں پائیدار امن کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ آپ دنیا کے ایک بڑے دانشور ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, اور ایک بڑی سلطنت کے اس وقت آپ وزیر اعظم ہیں, تو بتائیے کہ دنیا میں پائیدار امن, آج آپ کو پتہ نا 21 سپٹمبر انٹرنیشنل پیس ڈے ہے, امن کا عالمی دن. تو اتفاق سے یہ بات کیا انہوں نے کہا جی دنیا میں پائیدار امن کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا دراصل یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے دماغ ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھے نہیں. جب ساری دنیا کے بڑے دماغ مطلب ورلڈ تھنک ٹینک ایک جگہ مل کے بیٹھے گا, پھر وہ لاہ عمل بنائیں گے, اور اس لاہ عمل پہ, اس ضابطہ حیات پہ جب عمل ہوگا تو پھر پوری دنیا میں پائیدار امن اس کا قیام ممکن ہو جائے گا. تو شاید ٹی ایم یوسف اسی طرف انہیں کھینچ کے لانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں دنیا کے دماغ, بڑے بڑے دماغ کب اکٹھے ہوں گے, کب آپ ایک ضابطہ حیات بنائیں گے, اور پھر اس پر ساری قوموں کا اتفاق ہوگا, اور پھر ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو اگر آپ کو ایک بنا بنایا ایسا ضابطہ حیات دے دیا جائے, جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بنا بنایا, انہوں نے کہا نا کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ جب بنا بنایا سسٹم موجود ہے, ضابطہ حیات موجود ہے, قانون موجود ہے قرآن و سنت کا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ بنانے کی. تو اے ٹی ایم یوسف کہنے لگے کہ اگر آپ کو بنا بنایا ضابطہ حیات دے دیا جائے, جس پر عمل کر کے پوری دنیا میں غربت ختم کی جا سکتی ہے, پوری دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے, سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. تو ونسٹن چرچل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کے کہا, انہوں نے کہا آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم ہے؟ اب اسے پتہ تو چل گیا تھا, وہ عقل کا زناری ہے, بڑا آدمی ہے. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے پاس تو سسٹم ہے. تو ونسٹن چرچل نے ایک جملہ کہا تھا, وہ ایسا تماچا ہے ہمارے منہ پر. اس نے کہا تھا بٹ جنٹل مین یور ہسٹری ڈز ناٹ ٹیل سو.
آپ کی تاریخ تو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے پاس ایسا کوئی ضابطہ حیات ہے. تو ہماری اپنی مسلمانوں کی تاریخ جو ہے اتنی بھیانک ہے کہ ہم لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ نمبر ایک تو ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت نہیں کر کے گئے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں پھر ضرورت ہے. تو یہ مسلمانوں کا فیلئر ہے. اب سنیے, جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ ایک آئین بنا ہے اور اس آئین میں بار بار ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں. اچھا, جب میں طالب علمی کی بات ہے ایگزام سے, تو چونکہ میں نے پول سائنس پڑھی ہے تو پولیٹیکل سائنس ایک سوال تھا. جب میں ایگزامس میں گیا تو وہ 5 سوال مکمل ہم نے حل کرنے تھے. تو ایک سوال تھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھیے. میرے ذہن میں ایک عجیب سا جواب آیا اس کا, لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ جواب لکھا تو ایگزامینر مجھے فیل کر دے گا, اس سوال کے نمبر نہیں دے گا. میں نے پہلے 5 سوال مکمل کیے دوسرے, اس کے بعد 6 سوال کے طور پر اس کو اوپر لکھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھی. تو پھر میں نے اس میں لکھا, میں نے کہا کہ یہ سوال جو ہے نا یہ ایک بچگانہ اور احمقانہ سوال ہے جو طالب علموں سے مذاق کے طور پر کیا جاتا ہے. میں نے کہا کسی بھی آئین کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس کے اطلاق کے بعد کیا جاتا ہے. آپ اسے نافذ کرتے عملی طور پر اور اس کے بعد دیکھتے کہ آئین جو ہے اس میں کیا کیا خامیاں رہ گئی تھیں, کیا کیا خوبیاں تھیں اس میں. 1956 کا آئین کامیاب ہے یا ناکام ہے. میں نے کہا 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسے سرے سے نافذ ہی نہیں کیا گیا تھا. اچھا عشاء, اس کے بعد ہم نے اتفاق رائے سے 1973 کا آئین بنایا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بڑا کارنامہ, اس میں بہت ساری مذہبی جماعتوں نے, شاہ منورانی صاحب کا بڑا رول ہے. خیر, ہم نے 1973 کا آئین بنایا. اتفاق کی بات ہے, چلیں اتفاق رائے سے وہ آئین بن گیا. ہمارے یہاں اتفاق رائے سے چیزیں بنتی نہیں. لیکن آج بھی میں وہیں پہ کھڑا ہوں کہ 1973 کا آئین ناکام اس وجہ سے ہے کہ اسے ٹھیک سے نافذ نہیں کیا گیا. آئین کی وہ شکیں جو غریب عوام کے لیے ہیں وہ ساری کی ساری معطل ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ ایک امیر آدمی ہے, اس نے چوری کی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اسے سزا دی ہے اور وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ دوائی لینے باہر چلا گیا, وہ سزا یافتہ مجرم ہے. یہ 1973 کا آئین آپ کو بتا رہے. اور ایک ایسا بندہ جس نے ایک صرف مرغی چوری کی ہے اور وہ پچھلے 10 سال سے جیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ 1973 کا آئین ہے. اسی آئین کے تحت شہباز شریف صاحب کے لیے جو مراعات ہیں وہ میرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ مساوی 1973 کے آئین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یاد رکھیے گا, اسی آئین پہ اگر آپ ٹھیک سے امپلیمنٹ کر لیں, 1973 کا آئین اپنی روح کے ساتھ نافذ ہو جائے تو ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کسی ٹرانسجینڈر ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے خواتین کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت, اس میں مردوں کے لیے الگ سے کرنے کی ضرورت. جو 1973 کا آئین متفقہ طور پر بن گیا تھا, اگر اس کی روح کے مطابق اسے نافذ کر دیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کے مسائل پھر بھی حل ہو سکتے ہیں. ناصر صاحب, مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی, آپ کی بات جاری رہے گی, کہ گاؤں میں ایک بوڑھا جو ہے وہ اپنا جو ہے حقے کا کش لگا رہا تھا. جی. تو بڑے, جیسے ہمیں کبھی کبھی اسکالر بننے کی درد اٹھتا ہے نا ہمارے جگر میں بھی, ایسے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا. تو وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ یہ دیکھ, آپ بابا جی اتنی عمر ہوگی, آپ اتنے زمانے دیکھے ہیں آپ نے, بابا جی اس کا کوئی آپ کو حل نظر آتا ہے؟ بابا نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. پنجابی میں اس نے کہا کہ پتر جنہ چیر سور نہیں مارنے گوڑ نہیں کھا سکتے کماندار. واہ. وہ سور چاہے ہمارے اندر کا ہے, وہ نہ سور بن گیا ہے, وہ ابھی سور ہی ہے. وہ چاہے باہر سے ان کی ڈوریاں کوئی ہلا رہا ہے یا وہ کسی اور کے اعلی کار ہیں, ہمیں اس چیز کو اب اس پر, جیسے ناز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, قانون تو پھر بھی موجود تھا, آئین کو جو ہے کی موجودگی ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ بھی نہ ہو سکا. اچھا, اگر امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم بھی اگر اس میں آیا, اگر کبھی وقت بھی آیا, تو اس کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور کر دیا گیا. اور وہ جو یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا میں صرف 2 طبقے ہیں, وہ آج کے پاکستان میں دیکھے جا سکتے. وہ 2 طبقے کون سے تھے؟ امیر اور غریب کا طبقہ. آج یہ جو پولرائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ, یکدم سے جنریشن کا بڑک اٹھنا, اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ وجوہات ناز صاحب بھی بڑی اچھی طرح سے ان چیزوں کو جانتے ہیں. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ اس وقت پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے, وہ یہی ہے کہ دیکھیں اب گلوبلی جو ہے بہت زیادہ جو ہے نظریات کا انٹریکشن آپس میں
بہت جلدی سے ہو جاتا ہے کہ گلوبل ولیج بن چکا ہے. جی. اچھا اب سولوشنز کی طرف اگر جائیں تو بابا جی نے تو کہا تھا کہ سور ماریں گے. تو موزے تنگ کیا کہتا ہے؟ موزے تنگ نے کہا کہ اب ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں, اثرات شاید اتنے نہ لیے جا رہے ہوں. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے چینلز ہیں, کتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, کتنے علماء ہیں, کتنے لوگ سمجھانے والے, کہنے والے, لکھنے والے, فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ تو ایک موزے تنگ کی بات مجھے کبھی کبھی یاد آتی ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ یار یہ سچائی جو ہے کہیں یہاں پر بھی اس کو نافذ تو نہیں کرنا پڑے گا. موزے تنگ نے کہا تھا, گریٹ لیڈر آف چائنا, اس نے کہا تھا کہ بہترین دلیل وہ ہوتی ہے جو توپ کے منہ سے نکلتی. یعنی وہ دلیل اگر عوام نے اس دلیل کا استعمال کیا جی تو پھر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. اور یاد رکھیے گا, میں آج کے اگر مجھے کہے نا کوئی کہ یہ آپ سیاسی پیشین گوئی کریں تو میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں, پیشین گوئی تو کرنے کی استطاعت میں نہیں رکھتا, مجھے ایک خوف ضرور ہے کہ حالات اسی طرح رہے تو کوئی لیڈر نہیں ہوگا, کوئی لیڈر نہیں ہوگا. ایک ایسی تحریک اٹھے گی جس کا لیڈر کوئی نہیں ہوگا, اور وہ تحریک جو ہے وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گی. یہ چیز اگر دیکھی, اچھا ماڈل کو ناصاب پروگرام کا جو ٹائم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ماڈلز جو ہیں ہمارے پاس موجود تھے, کنوینس نہ کر سکے. اچھا اگر ان کا ہی اپنانا تھا تو تھوڑا سا غور تو کرتے. دیکھیں فرض کریں ویٹو پاورز, وہی ہے نا جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, سپر پاورز. سپر پاورز ہیں ان کو دیکھ. اچھا موزے تنگ نے وہ جو لانگ مارچ کیا تھا اس کو ہی دیکھ لیتے. سور مارے نا پھر انہوں نے, آپ کو پتہ ہے 20 لاکھ لوگ اس لانگ مارچ کے دوران جو ہے لقمہ اجل بن گئے. پھر جا کے عقل آئی ہے. جی آپ چائنا کو دیکھ لیں, یہ ویٹو پاور میں سے بتانے لگا. فرانس کو دیکھ لیں, اس کے انقلاب کی مثالیں دی جاتی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. نہ ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کیسے مل گئی, استحصال کے قابل کیسے ہو گئے وہ. اچھا اگر ہم چلے جائیں رشیا کی طرف, وہ بھی ویٹو پاورز میں ہے, میں ایک ایک کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں لینن نے کیا کیا. وہ لینن کا جو انقلاب روس تھا وہ زار کو لے کے لپیٹ کے لے گیا نا سب کچھ. میں تشدد پسندی کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کر رہا تھا کہ اگر پھر آپ اس طرف جانا تھا تو کچھ تو ماڈلز میں سے کچھ نہ کچھ تو لیتے, کچھ مطلب ایسے ایلیمنٹس. پھر آپ یہ نہ کہتے کہ توبہ توبہ اسلام کی تو سزائیں بڑی سخت ہیں. وہ دیکھو لینن کیا کر رہا ہے, 4 لاکھ آدمی اڑ گئے. اچھا امریکہ بڑا نیپولین بوناپارٹ فرانس میں دیکھیں. اب دیکھیں امریکہ کی مثال دیتے ہیں, بڑا جی ہم تو سب سے زیادہ متاثر ہیں جی امریکہ سے. بھائی امریکہ کی ریاستوں نے وہ جو خانہ جنگی دیکھی وہ کیا تھی, کتنے لوگ مرے اس میں. اب سب کو چھوڑ دیں, یہ جو ملک پاکستان ہے ہمیں ایسے مل گیا. ہجرت کے وقت کتنے لوگوں نے جانیں دیں جی. اچھا ہم نے پھر, میں کمنگ بیک ٹو وقت کی کمی کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے 2 سینٹنسز میں میں جو اس کا جو ہے نا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو ہمیں سور ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ان ناسوروں کا علاج کرنا ہوگا. دوسری بات جو ناز صاحب نے کی, میں انڈوز کرتا ہوں اس کو, کہ ہمارے بہترین دماغوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا اور کمیونیکیشن لیول رکھتے ہوئے آگے قوم کی جو ہے رہنمائی کرنی ہوگی. ہر شعبے کو آگے آنا ہوگا. تعلیم کو عام کرنا ہوگا, شعور, آگاہی, تعلیم, یہ چیزیں. اور اس سے آگے ایک جو اور پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے ہمیشہ, ذہنی غلامی, احساس کمتری جو قومی طور پر ہم میں سرایت کر چکا ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہماری طرف اللہ کے نبی جو ہیں وہ دیکھ کر رخ مبارک کر کے کہتے ہیں مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو کوئی وجہ ہوگی, ہمیں وہ تلاشنی ہوگی, ہمیں وہ غور کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنا. جی سر, اپنی گفتگو میں افضل بڑائی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے
چینلز ہیں ان پہ اسکالرز بیٹھے ہوتے ہیں, دانشور بیٹھے ہوتے ہیں, سب نکاس کی تو بات کرتے ہیں لیکن سلوشن کوئی نہیں بتاتا. تو آپ ہماری سوشل میڈیا یا یہ جتنے بھی ٹویٹس کرتے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, یہ جو کسی بھی پوائنٹ کو لے کے بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں, سلوشن پہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن وہ اس چیز کو بہت بڑھاوا دیتے ہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ عشا, آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. میں عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بے لگام ہو گئی ہیں, اور جو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں, یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی کہا اور پھر آخر میں کہتا ہوں, پہلی بات تو ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات موجود ہے جس کو ہم نے پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. ہم نے اسے صرف کبھی کبھار پڑھنے کے لیے رکھا ہے, اس سے رہنمائی نہیں لیتے. قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات, اگر آپ نے ملک چلانا ہے, آپ کے پاس 1973 کا آئین ہے, تو خدا کا واسطہ ہے اس کی جتنی بھی شکیں, اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہے ہماری عدلیہ کی, پارلیمنٹ سے نکل کر اب عدلیہ کی. یاد رکھیے گا جب تک وہ شکیں بحال نہیں کی جاتی جو عام آدمی کو بنیادی حقوق دیتی ہیں, تب تک معاشرہ نہیں چل سکے گا. یا حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ کفر پہ مبنی معاشرہ چل سکتا ہے, ظلم پہ مبنی معاشرہ نہیں چل سکتا. آج پاکستان میں ظلم ہے, یہاں جبر ہے, بربریت ہے, استحصال ہے. جب تک آپ یہ ختم نہیں کر دیتے معاشرہ نہیں چل سکتا. آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا الیکٹرانک میڈیا, آپ کا پرنٹنگ میڈیا, وہاں پر خاص لوگوں کی اجارہ داری ہے جو اشرافیہ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں خاص پارٹیوں کے لیے کام ہو رہا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ آپ پاکستانی بن کے سوچئے, آپ محب وطن پاکستانی بنیے یا مسلمان بن کے سوچئے. آپ کے پاس سب کچھ لکھا پڑا ہے, مزید کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسی پر امپلیمنٹ کر لیجئے جو آپ کے پاس موجود ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کاروں کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.